الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. معزز بھائیوں، ہر ہفتے عشاء کی نماز کے بعد یہاں عقیدہ واسطیہ کی شرح کی جاتی تھی، لیکن چونکہ اب رات لمبی ہونے لگی ہے، چھوٹی ہونے لگی ہے اور دن بڑا ہونے لگا ہے اور عشاء اور تاخیر ہوگی، اس لیے اس سے پہلے جیسے گرمیوں میں مغرب کے بعد یہ درس ہوا کرتا تھا، تو انشاءاللہ آج کے بعد سے یہ درس مغرب کے بعد ہوا کرے گا. اس سے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مغرب کی نماز یہیں پڑھیں اور مغرب کے بعد یہ درس ہوگا انشاءاللہ العزیز آنے والے دنوں میں بھی. عقیدہ واسطیہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہم لگاتار پڑھ رہے ہیں. آج بھی اللہ تعالیٰ کی ایک اہم صفت کا ذکر ہوگا اور وہ ہے محبت، کہ اللہ رب العالمین بھی محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت سارے بندوں سے محبت کرتا ہے، بہت ساری چیزوں سے محبت کرتا ہے. اللہ متقین سے محبت کرتا ہے، محسنین سے محبت کرتا ہے، اور جو انصاف کرنے والے ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، مومنین سے اللہ محبت کرتا ہے. تو یہ صفت اللہ رب العالمین کے لیے قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کی کیفیت کیسی ہے، طریقہ کیسا، ہم اور آپ نہیں جانتے. ہم اس صفت کو مانتے ہیں لیکن کیفیت اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں. جیسے بندے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہر ایک کی محبت کا انداز الگ ہوتا ہے. اللہ کی تمام مخلوقات کے اندر جو ذی روح ہیں ان کے اندر محبت پائی جاتی ہے. جانور بھی محبت کرتا ہے اپنے بچوں سے، انسان بھی محبت کرتا ہے، لیکن جانوروں کی محبت کا انداز اور طریقہ الگ ہوتا ہے، انسانوں کی محبت کا انداز اور طریقہ الگ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، لہذا یہ صفت اب اللہ تعالیٰ کے لیے مانتے ہیں، لیکن اس کی محبت کا انداز کیا ہے، طریقہ کیا ہے، یہ کیفیت ہمیں نہیں معلوم. جیسے اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، لیکن کس طرح کیفیت ہمیں معلوم نہیں. اللہ رب العالمین غضب کرتا ہے، غصہ ہوتا ہے، اس کی غصہ ہونے کا انداز کیسا ہے، کیفیت کیسی ہے، طریقہ کیسا، ہمیں نہیں معلوم. لیکن اللہ رب العالمین غصہ کرتا ہے. قرآن میں بہت ساری آیتوں میں اللہ نے بیان کیا. جو سورہ فاتحہ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں ہر رکعت کے اندر، اس میں اللہ رب العالمین اس کا ذکر کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو ان کی راہ پر ہمیں نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کی راہ جو گمراہ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، یہودیوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اللہ غصہ کرتا ہے. تو اس طریقے سے لیکن غصے کا طریقہ کیسا ہے، کیفیت کیسی، ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ کیفیت قرآن و حدیث کے اندر نہیں بیان کی گئی. تو ایسے ہی یہ صفت جو محبت کی ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کے لیے ثابت شدہ ہے. بہت سارے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیسے محبت کرتا ہے، تو بندوں کی صفت ہے، بندے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے. کیا بادشاہ نہیں محبت کرتا اپنی رعایا سے؟ کیا بادشاہ اپنے وزیروں سے نہیں محبت کرتا ہے؟ کیا ماں باپ والدین اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتے ہیں؟ کیا اساتذہ اپنے طلباء سے محبت نہیں کرتے ہیں؟ کیا بڑے چھوٹوں پر شفقت اور محبت نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے. ہر ایک کی محبت کا طریقہ اور کیفیت الگ ہے، لیکن اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے. اللہ رب العالمین خود قرآن مقدس کی بہت ساری آیتوں کے اندر بیان کیا ہے، بہت ساری حدیثیں ہیں اس کے تعلق سے. یہاں بہت ساری آیتیں مصنف نے بیان کی ہیں. آج کے درس میں کچھ آیتیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور اس کی شرح کریں گے تاکہ واضح ہو جائے کہ اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے. پہلی آیت جو یہاں پر مصنف نے پیش کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195. کیا اللہ فرماتا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. اور ہم کہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے کلام کا ٹھکرانا ہو جائے گا.
اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں زیادہ جاننے والا ہے ہم سے اور آپ سے۔ ہمیں صرف انہی چیزوں کا علم ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے اندر بتایا گیا۔ اللہ خود فرما رہا ہے، نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور ہم کہیں کہ نہیں یہاں محبت کا معنی کچھ اور ہے، یہاں محبت کا مطلب ارادہ ہے، محبت کا مطلب کچھ اور ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، غلط ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے، نبی کی حدیثیں ہیں، لیکن کیفیت کیسی ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کیا، لہٰذا کیفیت ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، جو سلف صالحین کا، اہل سنت الجماعت کا جو عقیدہ اور منہج ہے۔ وَأَحْسِنُوا، احسان کرو۔ اللہ تعالیٰ احسان کو پسند کرتا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے احسان کو عام بیان کیا، یہ نہیں کہا کہ کس کے ساتھ احسان کرو، لہذا سب کے ساتھ احسان، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی احسان، انسان کو احسان کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لائے، خالص اس کی عبادت کرے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ عبادت کے اندر احسان یہ ہے، جیسا کہ ہمارے نبی نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ جبریل کی حدیث، حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ہمارے نبی سے حضرت جبریل امین نے پوچھا احسان کیا ہے، تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بات اس طریقے سے کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہو تو یہ تصور کرو کہ اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ ہمارے ذہن کے اندر جب یہ چیز رہے گی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، تو ہماری عبادتوں کے اندر احسان پیدا ہوگا، خشوع اور خضوع پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت دیکھ رہا ہے، اور اس طریقے سے کریں گے جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اس طریقے سے کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کام کرتے ہیں کمپنیوں میں، آپ کو اگر معلوم ہو کہ میرا فورمین میرے سامنے کھڑا ہے یا جو ذمہ دار ہے، تو آدمی کیا کرتا ہے، مثالیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، تو آدمی کیا کرے گا، آدمی بہت اچھی طریقے سے کام کرے گا، احسان کے ساتھ کرے گا، بہتر طریقے سے کرے گا۔ احسان کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ عمل کو اچھی طریقے سے انجام دینا، بہتر طریقے سے کرنا، اسی کو احسان کہا جاتا ہے۔ اچھے انداز میں جو آپ کر سکتے ہیں، جتنی آپ کی صلاحیت ہے، جتنی آپ کے پاس طاقت ہے، اس لحاظ سے اچھے انداز میں کسی کام کو کرنا، اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ اب آپ کیا کریں گے، آپ ظاہر بات ہے تن من دھن سے کام کریں گے، کیوں بھائی وہ دیکھ رہا، ذمہ دار ہے، اگر کچھ کمی ہوگی تو ہمارے لیے تنخواہ کٹ سکتی ہے، ہمیں کام سے نکالا جا سکتا ہے۔ انسان بہتر طریقے سے کام کو انجام دے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا فورمین یا اس کا ذمہ دار اس کے سامنے نہیں ہے، لیکن اس نے کیمرہ لگا دیا ہے، آپ کی ہر نقل و حرکت اس کی آفس میں نظر آ رہی ہے، کیمرے میں دیکھ رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، سستی کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، دیکھ رہا ہو آپ کو، آپ کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں بھی اگرچہ آپ اپنے ذمہ دار کو یا فورمین یا جو بھی آپ کا ذمہ دار ہے اس کو آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کیمرہ لگا ہوا وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس صورت میں کیا کریں گے آپ؟ وہاں بھی اچھی طریقے سے کام کو کریں گے، تو دیکھ رہا ہم کو، تو اللہ رب العالمین تو سب کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین تو عرش پر جلوہ افروز ہے، لیکن اللہ رب العالمین ہماری ہر حرکت سے باخبر اور آگاہ ہے، ہماری ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اسی لیے اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ ہمارے بھی فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہو تو کم سے کم یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ہمیں احساس اور شعور ہو کہ اللہ رب العالمین ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جب ہمارے اندر یہ چیز رہے گی تو ہم عبادت کو صحیح طریقے سے کریں گے، نماز ہو، روزہ ہو، قرآن کی تلاوت ہو، کوئی بھی نیکی انسان اس کو اچھی طریقے سے کرے گا، کیونکہ اسے احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہوا حسنو، احسان کرو، یہ اللہ نے نہیں کہا کس کے ساتھ احسان کرو، لہذا سب کے ساتھ احسان، بندوں کے ساتھ احسان۔ بندوں کے ساتھ احسان کیا ہے کہ آپ خندہ پیشانی سے پیش آئیں اور ان کا تعاون کریں، ان کی مدد کریں، انہیں تکلیف نہ پہنچائیں، ہر ممکن ان کی امداد اور مدد کریں، جو بھی آپ کر سکتے ہیں، جتنی اللہ رب العالمین نے آپ کو ساتھ دی ہے۔
یہ بندوں کے ساتھ احسان ہے، آپ بندوں کے ساتھ کریں۔ بندوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ رب العالمین نے ہر چیز پر احسان کو لکھ دیا ہے یا فرض کر دیا ہے۔ ہر چیز کے ساتھ احسان کرنے کو اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کا حکم دیا یا فرض کر دیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو اس کو اچھی طریقے سے ذبح کرو، احسان کے ساتھ۔ جانور کے ساتھ احسان کیا ہے ذبح کرنے میں؟ کہ ہم چھری کو تیز کر لیں، جانور کے سامنے چھری نہ تیز کریں بلکہ جانور کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر کے چھری کو تیز کریں، ہے کہ نہیں ہے؟ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کر لیں، یہ نہیں کہ جانور کو آپ نے لٹا دیا، گردن پر پاؤں رکھ دیا، اب چھری تیز کر رہے ہیں، گویا کہ آپ اسے دو موت مار رہے ہیں۔ جانور کے سامنے چھری تیز کرنا گویا کہ اسے آپ دو موت مار رہے ہیں۔ وہ بول تو نہیں سکتا لیکن اس کو احساس ہوتا ہے، شعور ہے اس کے پاس کہ چھری تیز کی جا رہی ہمارے لیے۔ ہمارے یہاں آپ دیکھتے جو قصائی ہوتے، اللہ ان کو ہدایت دے، وہ کیا کرتے ہیں، سارے جانوروں کو ایک ساتھ باندھ کے رکھتے ہیں، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرتے ہیں۔ غلط ہے یہ ظلم ہے جانوروں کے اوپر۔ اس لیے آپ دیکھیے جانوروں کی آنکھوں میں آنسو رہتے ہیں، دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ لوگوں نے، رہتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اب اس کے بعد میری باری آنے والی ہے۔ اس لیے جانوروں کو وہاں نہیں باندھنا چاہیے، جانوروں کو پیچھے باندھ کر کے آپ رکھیں۔ وہ بولتے نہیں، اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے ان کو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان پر ظلم کریں اور انہیں ان کی نگاہوں کے سامنے ان کو قتل کریں۔ اگر پھانسی کا اعلان ہو جائے اور لوگوں کو لائن میں لگا دیا جائے کہ سب کو باری باری پھانسی ہوگی، کیا احساس ہوگا؟ ہم خود سوچیں کتنی، یعنی انسان کو کتنا برا لگے گا کہ اب اس کے بعد ہماری باری آئے گی، اس کے بعد ہماری باری آئے گی، کتنا انسان کو برا لگے گا۔ تو جانور ہیں، گرچہ بولتے نہیں ہیں لیکن وہ بھی ہماری شفقت کا، ہماری رحمت کا اور ہمارے احسان کا مستحق ہیں کہ ہم ان کے ساتھ احسان سے پیش آئیں۔ اور یہ دین اسلام کے محاسن خوبیوں میں سے ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی ہمارے اسلام نے احسان اور بھلائی کا حکم دیا ہے، اس لیے ان کے جانوروں کے سامنے چھری کو تیز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، جانوروں کو نشانہ کرنے سے ہمارے نبی نے منع فرمایا کہ آپ کسی جانور کو، چڑیا کو باندھ دیں اور نشانہ لگائیں بندوق کا، غلیل کا، اور بار بار اس کو ماریں دور سے کہ میرا نشانہ صحیح ہے کہ صحیح نہیں، غلط ہے۔ ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا، جی ہاں، کہ اس کو باندھ کر کے آپ نشانہ لگائیں۔ آپ کو نشانہ سیدھا کرنا ہے، کوئی چیز رکھ کر کے نشانہ سیدھا کریں، کسی چڑیے کو باندھ کر کے آپ اس کو نشانہ سیدھا کر رہے ہیں، یہ غلط طریقہ، ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا حدیث کے اندر۔ تو اسلام کی تعلیمات ہے، اسلام کی سچائیاں، اسلام کی خوبیاں، یہ اسلام کی رحمت ہے جو آج مسلمانوں کی نظروں سے اوجھل ہے، چہ جائے کہ غیر مسلموں کو ان تمام چیزوں کا علم۔ تو اسلام نے سب کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا ہے کہ انسان احسان کے ساتھ پیش آئے۔ مجرموں کے ساتھ بھی انسان کو احسان کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مجرم ہے، جو سزا اس کے لیے عدالت سے پاس ہو جائے، اس سزا کو اس پر نافذ کرنا اس کے ساتھ احسان ہے۔ کوئی زانی ہے، شادی شدہ، شریعت کا قانون، اس کو رجم کر دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، اس کے قتل کرنے میں اس کے ساتھ احسان۔ کوئی چوری کرتا ہے، چوری کی سزا اسلام کے اندر، شراب پیتا ہے، اس کی سزا اسلام کے اندر۔ جرم ثابت ہو جانے کے بعد حاکم وقت کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم چور کو سزا دیں، قاتل کو سزا دیں، شراب پینے والے کو سزا دیں، نہیں، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں، حاکم وقت کی، قاضی اور جو امام المسلمین ہے، ملک کا سربراہ، اس کی ذمہ داری۔ ہماری ذمہ داری نہیں ہے یہ کہ ہم کسی کو سزا دیں، ہم نصیحت کر سکتے، ہم ان کو سمجھا سکتے، لیکن ہماری ذمہ داری کسی پر قانون نافذ کرنے کی نہیں ہے۔ جن ملکوں میں لوگوں نے قانون اپنے ہاتھوں میں لے لیا، وہاں دیکھیے افراتفری ہے، وہاں پر امن و امان نہیں ہے۔ لیکن آپ سعودی عرب کو دیکھ لیجیے، الحمدللہ امن و امان ہے، توحید کی سنت کی برکت، یہاں عدل و انصاف کی برکت، اور جو اللہ کے دین، جو شریعت کے حدود ہے ان کے نفاذ کی برکت۔ تو یہاں ہر ایک کو نہیں یہ دیا گیا ہے کہ وہ چور کو پکڑ لے، اس کا ہاتھ کاٹ لے، نہیں، عدالت ہے اور محکمہ ہے، کورٹ ہے، وہاں لے کر کے جاؤ، جرم ثابت ہوگا تب اس کے اوپر سزا نافذ کی جائے گی، اور یہ حاکم وقت نافذ کرے گا۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر میں اپنی بیوی کے پاس کسی دوسرے آدمی کو دیکھ لوں قتل کر دوں؟ ہمارے بھی نے منع کر دیا، کہا نہیں، قتل نہیں کرنا، گواہ لے کر کے آؤ۔ کہا گواہ لے کر کے آئیں گے تو اپنا کام کر کے چلا جائے گا۔ کہا تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو غیرت ہے۔ جی، قانون ہاتھ میں لینے کا حکم نہیں شریعت کے اندر۔ آپ اسے قتل کر دیں گے، وہ آپ کو قتل کرے گا۔ میں نے اپنے بیوی کے بستر پر اس کو پایا، تو قتل نہیں رکے گا، امن و امان دنیا کے اندر قائم نہیں ہوگا۔ اس لیے جس کو جس چیز کا شریعت نے اختیار دیا ہے وہ اپنے اختیار میں رہ کر کے وہ کام کرے۔ ہمارے اختیار میں نہیں ہے حدود نافذ کرنا، کسی کو سزا دینا، کسی کو قتل کرنا نہیں، ہمارے حق میں نہیں ہے یہ۔ ہمارے حق میں یہ ہے کہ ہمارا بیٹا اگر نماز نہیں پڑھتا اس کو مارنے کا حکم ہے۔ وہ چھوٹی سی رعایا ہمیں اللہ نے دی ہے، چھوٹی سلطنت، اس پر تو ہم عمل نہیں کرتے ہیں، اور دیگر لوگوں پر عمل کرنے کے لیے انسان قانون ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ جی ہاں، تو اس لیے جو مجرم ہیں، جو سزا کے کیا نام ہے مستحق ہیں، اور حکومت نے سزا ان کے لیے پاس کر دی ہے، تو سزا ان پر لاگو کرنا یہ بھی ان کے ساتھ احسان ہے۔ کئی طریقے سے احسان ہے، دوسروں کے لیے بھی احسان ہے۔ دوسرے لوگ دیکھیں گے تو یہ جرم نہیں کریں گے کہ ہمیں بھی سزا دے دی جائے گی، دوسروں پر احسان ہو جائے گا۔ یہ ایسے اس بندے کے ساتھ احسان ہے۔ کیا احسان ہے؟ کہ یہ دنیا میں جو اس کو سزا ملے گی اس کا کفارہ ہو جائے گا، آخرت میں اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ ایک جرم کی دو سزا نہیں ہوتی ہے، اسلام کا عدل اور انصاف ہے۔ دنیا میں سزا دے دے گی، آخرت میں اس کو اس کی سزا نہیں ملے گی۔ لیکن اگر دنیا میں سزا نہیں ملی، آخرت میں اللہ تعالیٰ چاہے سزا دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر دے۔ لیکن یہ گناہ نہیں معاف ہوگا، شرک۔ باقی گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کبھی بھی معاف نہیں ہوگا۔ اللہ آخرت کے اندر اس کو نہیں معاف کرے گا۔ اگر انسان بغیر توبے کے مر جاتا ہے تو شرک کی معافی نہیں ہے، دیگر گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے۔ تو احسان ہمیں سب کے ساتھ کرنا ہے۔ تو اللہ کے فرماتے ہیں کہ جب تم جب کسی جانور کو ذبح کرو تو کیا کرو، اس کے ساتھ بھی ذبح کرنے میں بھی احسان سے کام لو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اور تم میں سے آدمی جو ذبح کرنے والا کیا کرے، اپنے چاقو کو تیز کر لے۔ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے ذبیحہ کو، جانور کو آرام پہنچائے۔ چھری تیز کر لیں گے اس کا گلا جلدی سے کٹ جائے گا، ورنہ اگر چھری کند ہے تو ذرا گلا کرنے میں ٹائم لگے گا، جانور پھڑپھڑائے گا، چلائے گا، اس کا گلا نہیں کٹے گا، خون نہیں بہے گا تو اس کو تکلیف ہوگی۔ لہذا اپنے ذبیحے کو، جانور کو آرام دو، چھری تیز کر لو اور اس کے بعد اس کو ذبح کرو۔ یہ جو کس کی روایت ہے، یہ جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا، اس حدیث سے، کہ ہمیں جانور کو ذبح کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے، چھری کو تیز کر لینا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ تو یہ جو آیت ہے، یہ آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے محسنین سے۔ جب اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے تو ہمیں بھی یہ عمل کرنا پڑے گا، ہمیں بھی بندوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ احسان کرنا پڑے گا، تب اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر کے یہ صفت ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ سب سے عظیم بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کس سے محبت کر رہا ہے۔ سب اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں، محبت کا اقرار کرتے ہیں، کرنا چاہیے، ضروری ہے، لیکن اللہ جن سے محبت کر رہا ہے وہ عظیم لوگ ہیں۔ یہ اصل خوبی ہے۔ ہر آدمی بادشاہ سے محبت کرتا ہے، لیکن بادشاہ اگر کسی سے محبت کرے تو یہ اس کے لیے بڑی خوبی کی بات ہوتی ہے، بڑی منقبت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرے ان کے لیے بڑی خوبی ہے۔ تو اللہ رب العالمین جب احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں پسند کرے تو ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ، بندوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ کیا کرنا پڑے گا، احسان کرنا پڑے گا۔ اس سے احسان کی صفت ثابت ہوتی ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے آگے دوسری آیت۔ اللہ فرماتا ہے سورہ حجرات کا آیت نمبر 9، وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، عدل اور انصاف سے کام لو۔ عدل و انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ عدل کیا ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا، اس کو عدل کہا جاتا ہے۔ عدل یہ ظلم کی اپوزٹ ہے۔ ظلم کیا ہے
جو جس کا مستحق ہو اس چیز کو اس کی جگہ پر نہ رکھنا، وضع الشیء فی غیر محلہ، جس چیز کی جو جگہ نہ ہو وہاں پر اس چیز کو رکھنا یہ ظلم کہلاتا ہے۔ کیا یہ ظلم کہلاتا ہے، جس کی جو جگہ نہیں وہاں وہ رکھ دو، ٹھیک ہے، یہ کیا ہوگا، یہ ظلم ہوگا۔ کوئی آدمی کسی عہدے کا مستحق نہیں ہے، وہ عہدہ اسے دے دو، ان پڑھ جاہل اسے وزیر تعلیم بنا دو بھائی، ٹھیک ہے، جو ہے ایجوکیشن منسٹر بنا دو، وزیر تعلیم، یہ کیا ہوگا، یہ ظلم ہو جائے گا اس عہدے کے ساتھ۔ تعلیم کا وزیر پڑھا لکھا ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس طریقے سے جو جس عہدے کا اور جو جس منصب کا حق رکھتا ہے اس کو دیا جائے، یہ ظلم نہیں، یہ عدل اور انصاف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا حقدار ہے۔ اب اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کر کے اس عبادت کو کسی اور کے ساتھ رکھ دیں گے تو کیا ہوگا، یہ ظلم ہوگا، یہ شرک ہوگا۔ اس لیے سب سے بڑا ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ حضرت لقمان نے کیا کہا تھا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ کیوں سب سے بڑا ظلم ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کر کے آپ اس عبادت کو ایسی جگہ رکھ دیں جو اس کا حق نہیں رکھتا، اس کا حقدار نہیں ہے، یہ ظلم ہوگا کہ نہیں ظلم ہوگا؟ لہذا یہ ظلم ہوگا۔ اور عدل کیا ہوگا کہ آپ خالص اللہ کی عبادت کریں، اس لیے توحید عدل ہے، شرک ظلم ہے۔ یہ شرک کیا ظلم ہے، توحید عدل ہے، خالص اللہ کی عبادت کرنا۔ تو عدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وضع الشیء فی محلہ، کسی بھی چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا، یہ عدل کہلاتا ہے۔ کیا یہ عدل کہلاتا ہے، یا جو جس کا مستحق ہو اس کو وہ چیز دی جائے، اس کو عدل کہا جاتا ہے۔ تو عدل بہت عظیم صفت ہے، بڑی عظیم خوبی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود عدل کرتا ہے اور عدل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیا فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ان المقسطین علی منابر من نور عن یمین الرحمن، جو عدل و انصاف کرنے والے ہیں یہ لوگ کہاں ہوں گے، اللہ رب العالمین کے دائیں طرف نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ وکلتا یدیہ یمین، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں، یمین ہی ہیں، داہنے ہی ہیں، شمال نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔ الذین یعدلون فی حکمہم واہلہم وما ولوا، کون ہیں عدل کرنے والے؟ جن کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن نور کے ممبر پر رکھے گا، ممبروں پر۔ اللہ کے فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے حکم کے اندر عدل کرتے ہیں، کوئی بھی حکم صادر کرنے سے پہلے عدل و انصاف کرتے ہیں، عدل کے ساتھ فیصلہ سناتے ہیں، ظلم نہیں کرتے، جو جس کا حق ہے اس کو وہ حق دیتے ہیں، جو جس کا حق ہے اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، ظلم نہیں کرتے کہ وہ بیچارہ کمزور ہے اور لہذا اس پر اس کے خلاف فیصلہ دے دیا، نہیں، جو جس کا حق رکھتا ہے وہ وہی فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ اہلہم، اور اپنے اہل و عیال کے بارے میں بھی عدل سے کام لیتے ہیں۔ ہمارے بچے، ہماری بیوی، ہمارے ماتحت کے لوگ، یہ سب کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے، تم میں سے ہر آدمی راعی اور نگہبان ہے، اور ہر آدمی سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آدمی جو شوہر ہے اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، عورت کے بارے میں عورت سے سوال کیا جائے گا، اس کے جو ہے بچوں کے بارے میں۔ تو سب کے سب نگہبان ہیں، سب کے سب ذمہ دار ہیں۔ یہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بیوی اور اولاد کیا ہے، یہ چھوٹی سی سلطنت اللہ نے ہمیں دی ہے، لہذا ان کے ساتھ بھی ہمیں عدل و انصاف کے ساتھ کام آنا ہے۔ بچے ہیں اگر ایک لڑکا ایک لڑکی تو بھی عدل و انصاف کے ساتھ کام لینا، یہ نہیں کہ 4-5 بچے تبھی عدل و انصاف ہوگا، ایک بیوی ہے تو بھی عدل و انصاف کے ساتھ کام لینا، یہ نہیں کہ 2 بیویاں ہیں 4 بیویاں تبھی عدل ہوگا، عدل ہر صورت میں آپ کو کرنا ہے، بیوی کے ساتھ عدل و انصاف، اس کا حق دینا آپ کو، یہ نہیں کہ اکیلی بیوی تو حق نہیں دیں گے اس کا، 4 بیویاں رہیں گی 3 بیویاں رہیں گی تب عدل کریں گے، نہیں،
عدل سب کے ساتھ، ایک بیوی ہے تو بھی اس کے ساتھ عدل کرنا ہے، اس کے ساتھ انصاف کرنا، ماں باپ کے ساتھ عدل و انصاف، بھائیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ عدل و انصاف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، انہوں نے اپنے ایک اولاد کو باغ دے دیا ہدیے اور تحفے میں۔ ہمارے نبی کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہو جائیے کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو یہ باغ دے دیا ہے۔ تو ہمارے نبی نے کہا کہ تمہاری اور بھی اولاد ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ کہا ان کو باغ دیے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے کیا کہا؟ اتقوا اللہ فی اولادکم، اپنے بچوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وعدلوا بین اولادکم، اور اپنے بندوں کے اولاد کے درمیان عدل کرو، اور مجھے ظلم پر گواہ نہ بناؤ۔ یہ عدل نہیں ہے کہ آپ ایک لڑکے کو یا ایک بیٹی کو دے دیں دوسرے کو نہ دیں، یہ عدل اور انصاف نہیں ہے۔ آپ کو تحفہ دینا، سب کو برابر تحفہ دینا۔ ہاں، اگر کسی کی ضرورت جو ہے، ضرورت کے تحت اگر کسی کو آپ دیتے ہیں تو یہ عدل کے خلاف نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو بھائی سائیکل کی ضرورت نہیں ہے، بڑا بچہ آپ کا اسکول جاتا ہے، مدرسے جاتا ہے، سائیکل چاہیے، اب آپ کہیں چھوٹا بچہ اس کو بھی ہم سائیکل دے دیں گے، کیونکہ یہ عدل نہیں ہے۔ عدل یہ ہے کہ ضرورت کے تحت جس کو جو ضرورت ہے اس کو دینا، یہ عدل کے خلاف نہیں ہوتا۔ آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے کالج میں، بڑے اسکول میں، مان لیجئے آئی ٹیب کی ضرورت ہے یا لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے، چھوٹا بچہ 3 سال کا ہے، اب آپ کہیں کہ بھائی اس کو دیا لا کر کے اس کو بھی ہمیں دینا پڑے گا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی جب آئے گی ضرورت تو ہو سکتا ہے اس کو آئی پیڈ کے بجائے کچھ اور آپ کو دینا پڑے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے۔ پہلے سائیکل سے کام چل جاتا تھا، تو بائک دینی پڑتی ہے لوگوں کو اسکول جانے کے لیے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے ضرورت کے تحت انسان دیتا ہے تو یہ ظلم نہیں ہوتا۔ لیکن ہدیہ اور جو تحفہ ہوتا ہے، جو جائیداد دی جاتی ہے، وہ یہ تو ضرورت کے تحت آپ دے رہی ہے، یہ تحفہ نہیں دے رہے اسے، یہ اس کی ضرورت ہے اس لیے آپ اس کو دے رہے ہیں۔ وہاں آپ نے جو ہے تحفہ اگر دے رہے ہیں تو سب کو برابر تحفہ دینا پڑے گا۔ آپ اگر کسی ایک بچے کو آپ دے رہے ہیں دکان، تو سارے بچے کو دکان دینا پڑے گا، ساری بچیوں کو دینا پڑے گا، اس میں عدل و انصاف کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر ضرورت کے تحت کسی کو آپ دے رہے ہیں تو وہ ضرورت میں کسی کو اس کے ساتھ شریک کرنا ہی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو بھی دیں۔ اگر آپ نے ایک بچے کو بیمار ہو گیا، 10 لاکھ خرچہ ہو گیا اس کی بیماری میں، وہ ضرورت ہے اس کا علاج کرانا، ایک بچہ بیمار ہی نہیں ہوا، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ میں نے اس بچے کو 10 لاکھ خرچ کیا تھا تو لا اس کو 10 لاکھ میں دے دوں؟ نہیں، وہ ضرورت پر آپ نے اس کا علاج کیا تھا۔ یہ بات سمجھ کہ سمجھ رہے ہیں؟ تو ضرورت کے تحت جو چیز دی جاتی ہے اس میں سب کو نہیں دیا جائے گا، جب ضرورت جس کو آئے گی اس کو دیا جائے گا۔ جی ہاں، تو سب کے ساتھ ہمیں عدل و انصاف کرنا ہے، ہر ایک کے ساتھ۔ اسلام کے اندر عدل ہے، مساوات نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام کے اندر مساوات نہیں، مساوات کہتے ہیں برابری کو، عدل کہتے ہیں جو جس کا حق ہے اس کو دیا جائے، ٹھیک ہے؟ مساوات نہیں اسلام کے اندر، عدل ہے۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں عدل کرنے کا حکم دیا۔ اگر مساوات ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ بیٹا بیٹی دونوں کو برابر دینا پڑے گا۔ وہی تو کہتے ہیں نا کمیونسٹ لوگ کہ سب برابر ہیں، سب برابر ہیں۔ کیوں آپ ایسا اسلام کے اندر ہے کہ لڑکی کو کم لڑکے کو زیادہ دیا جاتا ہے؟ تو یہ عدل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لڑکی کو ہر حال میں ملتا ہے، لڑکی کی جیب سے 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا، اسی لڑکی کا حصہ کم رکھا گیا ہے، ہمیشہ لڑکے کے آدمی کی جیب سے نکلتا ہے۔ اگر مان لیجئے لڑکی ہے تو باپ ذمہ دار ہے، باپ نہیں ہے، بھائی بہن ہے تو بہن کا ذمہ دار بھائی ہوتا ہے۔ لڑکی کی شادی ہو گئی، اب کون ذمہ دار ہوا؟ شوہر ذمہ دار ہو گیا اس کا، ہے کہ نہیں؟ ماں ہے، باپ نہیں ہے، مان لیجئے بیٹا ذمہ دار ہے۔ تو لڑکی جو ہوتی ہے ہر حال میں اسے ملتا ہی ملتا ہے، اس کے جیب سے 1 روپیہ نہیں نکلتا، خرچ ہوتا ہے۔ اس لیے عدل یہ ہے کہ جب جس کو جیب ہمیشہ بھری جاتی ہے تو اس کو دیا بھی کم جائے، اور جس کی جیب ہمیشہ خالی ہوتی ہے اس کو زیادہ دیا جائے، یہ عدل کہتا ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر عدل اور انصاف ہے۔ اسی لڑکی کو ایک ڈبل بچے کا حق ہوتا ہے میراث کے اندر، وراثت کے اندر، کیونکہ لڑکی کے جیب سے کچھ نہیں خرچ ہوتا ہے، عورت کے جیب سے۔ شوہر اپنی بیوی کے نام نفقے کا تمام چیزوں کا ذمہ دار شوہر ہے۔ اگر بیوی مالدار ہے تو بھی اس پر نہیں فرض بنتا کہ اپنے شوہر کو کچھ دے دے، نہیں، یہ شوہر کی ذمہ داری، محنت مزدوری کر کے اس کو لے کر کے آنا،
اس کو کمانا ہے، جیسے بھی لا کر کے بیوی کو کھلانا۔ بیوی کما رہی، مالدار، اپنا بینک بیلنس کرے۔ بیوی کا حق نہیں ہے کہ بیوی اپنے شوہر پر خرچ کرے، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، شوہر پر حق ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے عورتوں پر مردوں کو ذمہ دار بنایا، لہذا عورت کتنی بھی مالدار ہو، عورت اپنے شوہر پر خرچ کرنے کی ذمہ دار نہیں ہے۔ اگر خرچ کر دے اس کا احسان ہوگا، لیکن وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ اس لیے عورت کو ہر حال میں ملتا ہے، اس لیے شریعت میں عورت کا حق کم رکھا گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھ اسلام میں ایسا نہیں، کچھ نہیں ہے، یہ عدل اور انصاف ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عدل اور یہ انصاف، اس لیے شریعت میں ایسا رکھا گیا۔ اگر برابری کریں گے سب برابر ہو جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ اسلام میں برابری نہیں ہے، ہاں کچھ چیزوں میں ہے، جیسے آپ مان لیجیے آپ کی ایک بیوی خوبصورت ہے، دوسری بیوی اتنی خوبصورت نہیں ہے، دونوں کو برابر حق ملے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا ایک بیٹا 50 سال کا، ایک بیٹا 4 سال کا، آپ کی وفات ہوگی، دونوں کو برابر ملے گا۔ یہ نہیں کہ بڑا ہو گیا تو اس کا خرچ زیادہ، اس کو زیادہ دیں گے، نہیں، یہاں چونکہ اولاد کی بنا پر ملتا ہے اس لیے برابر ملے گا۔ تو کچھ چیزوں میں ہے لیکن بہت ساری چیزوں میں نہیں، تو عدل کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں طے کی جاتی ہیں، یہ عدل و انصاف کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو اسلام کے اندر کیا ہے؟ عدل اور انصاف ہے۔ اور عدل کی میں بتا رہا تھا کہ عدل کی بڑی فضیلت ہے، عدل کرنے والے، وہ حدیث پوری کر دوں کہ اللہ کے فرماتے ہیں کہ الذین یعدلون فی حکمہم، جو اپنے حکم میں، فیصلے میں عدل سے کام لیتے ہیں، وہ اہلہم، اور اپنے اہل و عیال میں عدل سے کام لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اگر بیویاں کسی کی 2-3 ہیں تو ظاہری طور پر آپ کو عدل کرنا ہے، کپڑے میں، کھانے میں، تمام چیزوں میں آپ کو برابری کرنا ہے، برابر دینا آپ کو، یہ نہیں کہ آپ ایک بیوی کو زیادہ دیں، ایک بیوی کو کم دے دیں۔ یا اس طریقے سے آپ کے بچے ہیں، آپ گھر باہر سے لے کر کے آئے کیا کوئی سامان، تو آپ بچوں کو برابر دیجیے، ٹھیک ہے؟ بچوں کو آپ برابر دیجیے۔ جی ہاں، ہاں یہ ہے کہ اگر ضرورت کے تحت ہے، اس میں کوئی بچہ مان لیجیے بڑا ہے، کوئی بچہ چھوٹا ہے، وہ 1 کیلا کھاتا، بڑا بچہ 2 کیلا کھاتا، اس کو 2 کیلا دیجیے، چھوٹے کو 1 کیلا دیجیے، یہ انصافی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ تو جو اپنے اہل و عیال کے اندر عدل و انصاف کرتے ہیں، وما ولو، اور جو اللہ نے ان کو اختیار دیا جن چیزوں میں، ولایت عطا کی ہے، اس میں عدل سے کام لیتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن کہاں ہوں گے؟ نور اور روشنی کے منبر پر ہوں گے۔ تو اس سے کس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے؟ عدل و انصاف کی۔ اس طریقے سے ابو سعید الخدری فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان احب العباد اللہ یوم القیامہ وادناہم الیہ مجلسا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بندے اور اللہ کے سب سے قریب کون ہوں گے؟ امام عادل، عدل و انصاف کرنے والا امام اور بادشاہ۔ بادشاہت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک چھوٹی اور ایک بڑی۔ ایک بڑی بادشاہت تو پورے ملک کا سربراہ ہوتا ہے، بڑی بادشاہت ہے وہ، اور ایک چھوٹی بادشاہت ہوتی ہے، گھر کا جو باپ ذمہ دار ہے اس کو اللہ نے چھوٹی بادشاہت عطا کی ہے، وہ بھی امام ہے، وہ بھی انصاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے محبوب ہوگا۔ چھوٹی سی رعایت اللہ نے اسے دی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، اس کے ماتحت کے لوگ ہیں، اللہ نے چھوٹی سی رعایت دی ہے، اس کے ساتھ بھی عدل و انصاف کرنا ہے۔ ایک بڑی بادشاہت ہوتی، ملک کا سربراہ ہوتا ہے، تو ملک کے سربراہ کے لیے فضیلت ہے یہ۔ ہمارے یہاں جماعت اسلامی والے کیا سمجھتے ہیں کہ عدل، یہ امام یا کسی بادشاہ سب سے بڑا جرم سمجھتے ہیں، اسی لیے سعودی عرب کے حکمرانوں کو برا بھلا کہتے ہیں وہ لوگ۔ ہاں یہ بات حقیقت ہے، کبھی بھی تعریف نہیں کرتے ہو، ایران کی تعریف کریں گے، ترکیہ کی تعریف کریں گے، لیکن سعودی عرب کی کبھی تعریف نہیں کریں گے جماعت اسلامی والے۔ میں کھل کر کے بات کرتا ہوں، اچھا لگے کسی کو یا برا لگے، حقیقت ہے، کہا جائے گا۔ جی ہاں، تو لوگوں کے یہاں سب سے بڑا جرم ہے بادشاہت۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر عدل کرنے والا بادشاہ ہے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب ہے۔ حضرت لقمان بھی، کیا حضرت سلیمان بھی بادشاہ تھے، حضرت داؤد بھی بادشاہ تھے، کہ نہیں بادشاہ تھے؟ نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ اگر بادشاہ نہیں ہے اور کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، کیا فائدہ اس کا؟ اصل تو یہ کہ جو بادشاہت ہے کس طرح کی ہے وہ، اور کس طریقے سے فیصلہ کرتا ہے، اس کا بیس اور بنیاد کیا ہے کہ نہیں؟ کتاب اللہ سنت رسول یا اور کوئی بنیاد ہے؟ کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق، دین کے مطابق کرتا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول حدیث، ایک حدیث آگے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں 7 لوگوں کو جگہ دے گا، انہی میں سے سب سے پہلا امام عادل، عدل اور انصاف کرنے والا امام اور بادشاہ، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ جی ہاں، لہٰذا اگر بادشاہ
عدل و انصاف کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے نبی نے کبھی بھی بادشاہت کو برا نہیں قرار دیا کہ بادشاہت بری چیز ہے، نہیں، عدل و انصاف کے ساتھ لیکن کام ہونا چاہیے۔ اگر جمہوریت عدل و انصاف نہیں ہے تو کیا فائدہ اس کا بھائی؟ جمہوریت تو ویسے بھی اسلام کے اندر شرعیت ہے، لیکن جو ہے کیا فائدہ اس کا؟ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ نہیں ہو رہا ہے کہ نہیں؟ شرک ہے، بدعت، خرافات، ظلم اور زیادتی، تمام چیزیں، کیا فائدہ اس کا؟ ترکیہ میں باقاعدہ لائسنس ملتا ہے، ہم جنس کو شادی کرنے کے لیے لائسنس دیا گیا ہے، لڑکا لڑکے کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، لڑکی لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، جی ہاں، وہاں باقاعدہ قانون پاس کر دیا گیا، لیکن اس کی خوب تعریف کریں گے کیونکہ وہاں ان کو آزادی ہے شرک کرنے کی، قبر پرستی کی، مزار پرستی کی، تمام چیزوں کی۔ یہاں سعودی عرب میں آزادی نہیں ہے بدعت کرنے کی، شرک کرنے کی، جلوس نکالنے کی، قبر پرستی کی، مزار پرستی کی۔ اس لیے سب سے بری حکومت دنیا کے اندر سعودی عرب ہے ان کی نظروں میں۔ ہمیشہ سعودی عرب کی برائی بیان کریں گے، کہیں گے ہاں فلمیں آ گئی، ترکیہ کے اندر کیا فلمیں نہیں ہیں؟ ترکیہ کے اندر اور بے حیائی زیادہ ہے، ایران کے اندر اور زیادہ بے حیائی ہے، وہاں تو صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ابو بکر عمر گالیاں دی جاتی ہیں، قرآن یاد کرنے پر پابندی ہے، وہاں ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کی خوب تعریف کریں گے، لیکن سعودی عرب کی کبھی تعریف نہیں کریں گے۔ جی ہاں، ترکیہ لگتا ہے کہ وہاں پر جو ہے یعنی وہاں سب فرشتے رہتے ہیں، وہاں سب صحابہ رہتے ہیں اور وہاں کوئی وہ نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ جو ہے شرک اور بت پرستی ترکیہ اور ایران کے اندر ہوتی ہے، سب سے زیادہ۔ قبر پرستی وہاں پر عام ہے، مزار پرستی وہاں پر عام ہے، جی ہاں باقاعدہ، لیکن چونکہ وہاں پر جو ہے آپ یہ ساری چیزیں ان کے عقیدے میں ہیں، اس لیے وہاں کرنے کا موقع ملتا ہے، پھر اس کی خوب تعریف کرتے ہیں۔ جی ہاں، تو امام عادل، اللہ اپنے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا عدل و انصاف کرنے والے بادشاہ۔ کتاب اللہ اور سنت رسول سب سے زیادہ اگر انسان اس کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، سب سے بڑا عدل اور انصاف یہی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی قانون ہے۔ جی ہاں، تو عدل و انصاف کرنے والے کے لیے بڑی فضیلت ہے، اور ہمیں عدل و انصاف کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ہمیں سب کے ساتھ عدل و انصاف کرنا چاہیے، اپنے ساتھ بھی انسان اپنے ساتھ عدل و انصاف کرے۔ یہ نہیں کہ انسان 24 گھنٹے کام کرتا ہے، 36 گھنٹے کام کر رہا، اپنے ساتھ عدل و انصاف نہیں ہے، اپنے جسم کو آرام پہنچاؤ، یہ ہمارے جسم کے ساتھ یہ عدل ہے۔ شرک نہ کریں ہم، کیونکہ اگر شرک کریں گے تو اپنے جسم کے ساتھ عدل نہیں ہوگا، ہم جہنم کے اندر جائیں گے، یہ عدل نہیں ہوا، انصاف نہیں ہوا یہ۔ جی ہاں، اس لیے سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک کرنا ہے۔ یہ انسان اپنے ساتھ، پرائے ساتھ، سب کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں کیا کرے، اس بات پر نہ ابھارے کہ تم کے ساتھ عدل و انصاف سے کام نہ لو، عدل و انصاف سے کام لو، کیونکہ عدل و انصاف ہی تقویٰ ہے۔ اور وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ رب العالمین جو تم کچھ کرتے ہو اس سے باخبر اور آگاہ ہے۔ تو اگر ہمارا کوئی دشمن ہے تو بھی عدل کے ساتھ کام لینا ہے، عدل کے ساتھ۔ اگر کوئی آدمی کسی کے زمین پر قبضہ کر رہا ہے اور اس کا دشمن ہے تو کیا جائز ہو جائے گا؟ ہاں، نہیں جائز ہوگا بھائی، حرام ہے، یہ ظلم ہے۔ یہ آپ کی دشمنی الگ ہے، آپ کے ساتھ فیصلہ آیا کرنے کے لیے، اب آپ کیا کریں گے؟ وہ آپ کا دشمن ہے تو آپ اس کے حق میں جو ہے اس کے خلاف فیصلہ دے دیں گے؟ نہیں، اگر وہ حق پر ہے تو اس کے حق میں آپ کو فیصلہ دینا پڑے گا، اگرچہ آپ کا دشمن ہے۔ حق بات کہنی ہے آپ کو۔ کوئی غیر مسلم ہے، کوئی مسلمان جا کر کے اس کی زمین پر قبضہ کر لے، اور کبھی غیر مسلم ہے مسلمان کا ساتھ دینا نہیں، غلط ہے، یہ مظلوم کا ساتھ دینا، جو بھی مظلوم ہے اس کا ساتھ دینا نہیں۔ غیر مسلم ہے تو آپ اس کی زمین کو ہڑپ کر لیں، نہیں، نعوذ باللہ، یہ چیز ہوتی نہیں۔ لیکن ایک مثال میں دے کر سمجھا رہا ہوں، کوئی غیر مسلم مسلمان پر آ کر کے جو ہے اس پر ظلم کرے تو وہاں پر عدل اور انصاف کے ساتھ بات کرنا۔ ہمارا رشتہ دار ہے، آپ کی زمین پر ناجائز قبضہ کر رہا ہے، آپ ہمارے پاس آئے اور میں جج ہوں مان لیجئے، تو میرا رشتہ دار ہے، لہذا میں کہوں کہ نہیں جو ہے وہ حق پر ہے، نہیں، غلط ہے وہ، چاہے ہمارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہمارا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، ہماری بیوی، ہماری اولاد ہی کیوں نہ ہو، یہ غلط ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہو جائیں اور جو ہے ظلم کے مطابق فیصلہ سنا دیں، غلط ہوگا یہ۔ لہذا عدل انصاف کے ساتھ انسان کو ہمیشہ پیش آنا ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب تم کوئی بات کہو تو عدل کے ساتھ کہو، اگرچہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ رشتہ دار ہے، عدل کے ساتھ بات کرنا ہے، اگر اس کا حق رکھتا ہے تو اس کو دیا جائے گا، نہیں ہے، ظالم ہے تو اس کے خلاف فیصلہ دیا جائے گا، اس کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا۔
جی ہاں، چاہے آپ جج ہوں، چاہے گھر کے سربراہ ہوں، آپ کے پاس کوئی آئے اور کوئی مسئلہ لے کر کے آپ حق کے مطابق فیصلہ کیجیے، حق کے مطابق کہیے. یہ نہیں کہ جو ہے آپ وہ سائڈ لے لیجیے کہ بھئی یہ ہمارا آدمی ہے، ہمارے پہچان کا ہے، یہ ہماری جماعت کا نہیں. یہاں جماعت نہیں چلے گی، یہاں عدل و انصاف دیکھا جاتا ہے. یہاں کیا ہے؟ عدل و انصاف. مسلمان ہے، ہمارا بھائی ہے، لیکن یہ ظلم کر رہا، لہٰذا یہ ظالم ہے یہاں پر، لہٰذا اس کا ساتھ نہیں دیا جائے گا. یہ نہیں کہ ہمارا بھائی ہو تو ہم اس کا ساتھ دے دیں گے، نہیں. تو عدل اور انصاف میرے بھائی بہت اہم چیز ہے. اس کے بعد ایک آیت اور پڑھ کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں. بہت ساری آیتیں مصنف نے بیان کی یہاں پر اللہ تعالیٰ کی محبت کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 7 ہے، فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ. جب تک وہ لوگ تمہارے لیے قائم رہیں عہد و پیمان اور وعدے پر، تم بھی قائم رہو. یہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی نا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، اب تو اللہ فرماتا جب تک وہ اس وعدے پر قائم ہے تم بھی قائم رہو. جب وعدہ توڑ دیں گے تم بھی توڑ دینا. اپنی طرف سے شروع نہیں کرنا ہے. اگر وہ لوگ کرتے ہیں تو ہم نہیں شروع کریں گے، وعدہ نہیں توڑیں گے، کیونکہ اسلام ہمیں وعدہ پورا کرنے کی تعلیم دیتا ہے. وعدہ خلافی منافق کی صفت ہوتی ہے. غیر مسلم کے ساتھ وعدہ کیا ہے تو آپ غیر مسلم کے ساتھ کھڑے رہیے، اس وعدے کو پورا کیجیے. اگر آپ نے کوئی وعدہ کیا ہے تو کہ میں آپ کی شادی میں اتنا پیسہ دوں گا یا اس طریقے سے اور دنیاوی طور پر کوئی بھی چیز، تو آپ کو دینا چاہیے اس کو. آپ نے وعدہ کیا، وعدہ پورا کیجیے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آپ وعدہ خلافی کر لیں. آپ نے کسی سے غیر مسلم سے قرضہ لیا، وعدہ کیا کہ ہم آپ کو دیں گے اگلے مہینے فلاں تاریخ کو، دیجیے اس کو. وعدہ پورا کیجیے، وعدہ خلافی مت کیجیے. وعدہ خلافی یہ منافق کی پہچان ہوتی ہے. وعدہ مت توڑیے. وہی اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین. اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تقوی جو متقی ہے، پرہیزگار بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. تقوی کیا میرے بھائیو؟ تقوی یہ اسلام کی روح ہے، یہ بنیاد ہے. تقوی یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کے دین پر عمل کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے درمیان حائل اور دیوار کھڑی کر دے، اس کو تقوی کہا جاتا ہے. اللہ نے جہنم بنائی مشرکین کے لیے، گنہگاروں کے لیے. آپ اللہ کے دین پر عمل کر کے گویا کہ آپ نے دیوار کھڑی کر دی ہے. وہ دیوار آپ کے لیے جہنم میں سے جانے کے لیے مانع اور رکاوٹ بنی ہوئی ہے. اسی کو تقوی کہا ہے. تقوی مانے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا راستہ اختیار کرنا. کیسے ہم جہنم سے بچیں گے؟ اللہ کے دین پر عمل کر کے، توحید پر عمل کر کے، شرک سے بچ کر کے. اس کو تقوی کہا ہے. اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو تقوی ہی کی وصیت کی ہے. تقوی یہی کہ انسان اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کا حکم دیا اس پر عمل کرے، جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ان چیزوں سے انسان دور رہے. اس کو تقوی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو تقوی کہا جاتا ہے. سب سے بڑی چیز جو اللہ نے حکم دیا نبی نے کیا ہے؟ توحید، اللہ پر ایمان. سب سے بری چیز جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا وہ کیا ہے؟ شرک کرنا. اس لیے مشرک کبھی متقی نہیں ہو سکتا. جو شرک کرے گا کبھی متقی نہیں ہو سکتا. تو ہمیں شرک سے بچنا. تقوی یہ بھی کہ انسان مکروہات سے بچے. تقوی یہ ہے کہ انسان کے نظر آنا چاہیے. تقوی کا تعلق گرچہ دل سے ہے لیکن ظاہر میں نظر آنا چاہیے. آدمی کہ میں بہت متقی ہوں، نماز ہی نہ پڑھے وہ. انسان کہ میں بہت متقی ہوں، تقوی یہاں دل کے اندر ہے، لوگ گالیاں دے رہا ہے اور حرام کھا رہا ہے، رشوت لے رہا ہے اور اس طریقے سے ظلم کر رہا ہے. کہے کہ میں متقی ہوں، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، میرا سینہ چیرو گے تقوی نظر آئے گا. جھوٹ ہے سب یہ. اگر انسان متقی ہے ظاہر میں نظر آئے گا، اس کے عمل میں نظر آئے گا تقوی. جی ہاں، اگرچہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے لیکن ہمارا جسم اس کے لیے گواہ ہوتا ہے. جیسے میں اس سے پہلے بھی کئی بار مثال دے چکا ہوں. جیسے درخت ہوتا ہے، درخت کی جو جڑ ہوتی ہے نا، وہ اگر مضبوط ہے تو درخت کے پھلے اور اس کے کیا نام ہے ٹہنیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں. اگر دانہ مضبوط ہے تو اچھی فصل نکلتی ہے اس کے اندر. آپ سڑیلا اور مڑیلا وہ ڈال دیں کا کیا نام ہے یہ بری بیج تو کیسا نکلے گا؟ وہ اسی درخت نکلے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ درخت کی جڑ میں اگر کیڑے لگ جائیں تو پتے سوکھنے لگتے ہیں کہ نہیں سوکھتے ہیں؟ سوکھتے ہیں کہ نہیں سوکھتے؟ بھائی جا کے دیکھو باہر. جب جڑ میں درخت کے جڑوں میں اگر کیڑے لگ جائیں یا پانی اس کو نہ پہنچے، سوکھنے لگے، پتے بھی سوکھنے لگتے ہیں. یہ جڑ کی وجہ سے ہوتا ہے. جڑ جتنی مضبوط ہوگی پتے اتنے مضبوط، ٹہنیاں اتنی مضبوط رہیں گی. آپ کا ہمارا ایمان جتنا مضبوط رہے گا ہمارے پاس اتنا ہی عمل بھی رہے گا. اگر انسان کہتا ہے تقوی ہے ہمارے پاس، ایمان ہے، لیکن عمل سے دور ہے، وہ جھوٹا انسان ہے. وہ ہمیں اور آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ ہمارے
ایمان کو دلوں کو دیکھتا ہے، ہمارے عمل کو بھی دیکھتا ہے۔ دل بھی سچا ہونا چاہیے اور ہمارا عمل بھی سچا ہونا چاہیے، اور سچا عمل وہی، اچھا عمل وہی ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہے، اور انسان اخلاص کے ساتھ کرتا ہے اور نبی کی سنت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تو متقی کرنے والوں سے اللہ پسند کرتا ہے۔ متقیوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، وہی للمتقین، اللہ نے بار بار قرآن میں کہا کہ جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم تقویٰ اختیار کریں۔ اللہ ہمیں اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ تقویٰ اختیار کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر تقویٰ پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھلائی کو کوٹ کوٹ کر کے بھر دے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم رکھے اور منہج سلف کے عقیدے اور منہج پر قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے شرک سے جو ہے محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔